بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ آج اے آر وائی نے یہ خبر دی اور ہو سکتا ہے کہ اس خبر میں کچھ سچائی بھی ہو، کیونکہ اے آر وائی خاصا محتاط ہے اور عموماً اس کی خبر درست ہوتی ہے۔ اور خبر یہ تھی کہ عمران خان کو بیک چینل پہ حکومت کے کسی اہم عہدیدار نے کانٹیکٹ کیا ہے اور بات چیت ہوئی ہے، اور شاید اس بات پہ اتفاق ہوا ہے کہ سیاست میں جو اس وقت گرما گرمی ہے اس کو کچھ کم کیا جائے۔ اب بات یہ ہے کہ حکومت اپنے لیے یہ سارا کچھ مانگ رہی ہے اس وجہ سے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے وہ بیٹھ کے آرام سے حکومت کریں اور الیکشن والا کوئی ان سے ذکر نہ کرے، الیکشن کی بات نہ ہو۔ اب یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیا حکومت کا رویہ درست ہے؟ ایک طرف تو دھڑا دھڑ مقدمات بن رہے ہیں، ایف آئی آرز درج ہو رہی ہیں، لوگ عدالتیں بھگت رہے ہیں۔ ان حالات میں جب آپ کیسز بھگت رہے ہیں، اور کیسز بھی بڑی سیریس نوعیت کے، پھر جو جبر ہے ریاست کا وہ بھی کم نہیں ہو رہا، اور آپ سے کوئی آ کے یہ کہے کہ آپ مہربانی کریں اور آپ اب تقریروں میں حکومت کو نشانہ نہ بنائیں تاکہ تھوڑی سی حرارت میں کمی آئے، تو کیا یہ درست ہوگا؟ فواد چودھری سے غالباً کسی نے سوال کیا، اور فواد چودھری نے اس بات پہ اس نے اس خبر کو رد بھی کیا اور کہا کہ نہیں، اگر ہم بات چیت کریں گے تو وہ بالکل کھلے بندوں کریں گے، بالکل سامنے رکھ کے کریں گے۔ لیکن بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، بعض اینالسٹ یہ بات کرتے ہیں کہ جب اس طرح کی خبر مین میڈیا پہ آتی ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی کہیں ایسی ہل جل ہو رہی ہوتی ہے جس سے کہ یہ خبر بنتی ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس بات میں کچھ حقیقت ہو۔ اب بات یہ ہے کہ عمران خان جس رستے پہ چلا تھا وہ رستہ ہے اس کا جسے ہم کہتے ہیں سچائی اور حق کا رستہ۔ اگر وہ اس رستے پہ چلتا رہتا ہے تو آج عوام اس کے ساتھ ہیں، وہ ساتھ رہیں گے۔ اگر وہ اس رستے سے پیچھے ہٹتا ہے اور کسی کمپرومائز کی طرف جاتا ہے تو عوام یہ سمجھیں گے کہ یہ لیڈر نہیں، یہ بھی ایک سیاستدان ہے، بالکل اسی طرح کا جس طرح کے سیاستدان حکومت میں یا عام پاکستان میں ہوتے ہیں۔ لہذا وہ بدل ہو کے ہو سکتا ہے کہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں۔ اب رستہ کیا ہے؟ پہلی بات کہ ایک سازش کے ذریعے امریکن انوالومنٹ، یعنی بیرونی انوالومنٹ سے ایک سازش کے ذریعے ایک چلتی حکومت کو گرایا گیا۔ پاکستان کے عوام اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں، اور پاکستان کے عوام سمجھتے ہیں کہ ایک آزاد خارجہ پالیسی جو 100% پاکستانیوں کے مفاد میں ہو وہ ضروری ہے۔ لہذا اگر کوئی اس سے کسی ملک کو تکلیف پہنچی ہے اور اس نے سازش کر کے پاکستان کے اندر ضمیر فروش لوگوں کو ملا کے حکومت کو گرایا ہے تو پاکستان کے لوگ اس کو کبھی قبول نہیں کریں گے، جس کی وجہ سے آج عمران خان کو سپورٹ مل رہی ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ عوام میں ایک نفرت ہے کہ ایک ٹولہ ایسا جو کہ کرپشن میں بری طرح ملوث ہے، جس نے باہر جائیدادیں بنائی، ملک کو لوٹا، کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے کہ ملک کو فائدہ ہوا ہو۔ دکھاوے کی چیزیں ضرور کی ہیں، لیکن زیادہ تر وہ کام کیے ہیں جن میں کک بیکس وغیرہ ملتی ہو۔ تو ان حالات میں اگر عوام اس ٹولے سے جان چھڑانا چاہتے ہیں اور عمران خان اسی ٹولے سے بیٹھ کے بات چیت کرے تو پھر عوام کا اعتماد اس پہ بھی اٹھ جائے گا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس سٹیج کے اوپر کسی سے بھی کوئی بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس سے یہ اندیا ملے کہ آپ اپنے نیریٹو کو چھوڑ رہے ہیں یا آپ اپنے
جو آپ کا مقصد ہے اس سے دور ہٹ رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ عوام نہ صرف سوجھ بوجھ رکھتے ہیں بلکہ ان کے اندر ایک خاص مقصد، ایک فیلنگ ایسی ہوتی ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی لیڈر اس فیلنگ کو یا اس چیز کو کنٹریبیوٹ کرے گا، لے کے آگے چلے گا، تو وہ ان کے مفاد میں سے اس کا ساتھ دیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت میں باوجود اس کے کہ پاکستان کی اکثریت نے میاں نواز شریف کو ٹھکرا دیا ہوا تھا، کیونکہ پاکستان کے عوام کے سامنے تھا وہ سارا جھوٹ کہ ایک پاناما کا قصہ آیا، کوئی منی ٹریل نہیں دی اور کہا جی ہم تو بے قصور ہیں، جعلی کاغذات دیے اور اس کا بھی کوئی ملال نہیں۔ وزیر اعظم ہوتے ہوئے آپ دوسرے ملک کا اقامہ لے کے اس کے کمپنی میں ملازمت کر رہے ہیں، جس کی بھی ہو کمپنی، لیکن آپ کر رہے ہیں، لہذا آپ مجرم ہیں اس چیز کے بھی۔ اب ان ساری چیزوں کو سامنے دیکھتے ہوئے اس کے باوجود جب میاں نواز شریف باہر نکلے اور انہوں نے ایک ڈیفائنس دکھائی اور انہوں نے کہا جی ووٹ کو عزت دو، اور عزت کے نام پہ انہوں نے سارے سسٹم کو چیلنج کیا یہاں پہ، اور جھوٹ بولا کہ میں اب نظریاتی ہو گیا، تو پھر بھی کچھ نہ کچھ لوگ ان کے پیچھے لگ گئے، اور اس کا کچھ رزلٹ یہ ہوا کہ ایک ضمنی الیکشن جو ہوا 2-3 سیٹوں کا پنجاب میں ہوا، جہاں ڈسکا وغیرہ میں، وہاں پی ٹی آئی ہار گئی۔ لیکن چونکہ یہ اندر سے کھوکھلے ہیں، بودے ہیں، وہ نعرہ ڈیفائنس والا جعلی تھا۔ اس کے بعد جیسے ہی ان کو موقع ملا تو انہوں نے ڈیفائنس کو ایک طرف رکھا اور حکومت لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس میں وہ سودے بازیاں اور خرید و فروخت ساری ضمیروں کی کر کے وہ بیٹھ گئے حکومت میں۔ تو آج عوام ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ مطلب میرا کہنے کا یہ نہیں ہے کہ ضرور کوئی ڈیفائنس کی طرف آپ جائیں، مقصد یہ ہے کہنے کا کہ ایک میاں صاحب نے اس وقت بیانیہ پکڑا، عوام کو بتایا کہ جناب ہمارا یہ مقصد ہے، اور عوام نے سمجھا کہ شاید مقصد ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ اس سے بھی ہٹ گئے تو عوام نے کہا کہ یہ تو جھوٹ بول رہا تھا ہمارے ساتھ۔ اب عمران خان نے مقصد کیا دیا؟ ایک تو شعور پیدا کیا عوام میں، ان کو کہا کہ جناب ہم آپ کو عزت دیں گے، ہم یہ کام کریں گے کہ آپ کو کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، آپ کے ملک کی عزت اور وقار ہو، ہم ایسی فارن پالیسی لے کے چلیں گے جو پاکستان کے عوام کے مفاد میں ہو۔ اور پھر عمران خان نے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے ایسے جو کہ فلاحی جیسے احساس پروگرام تھا یا کچھ وہ غریب غربا کے لیے کیا ہوا تھا، وہ بھی لوگوں کے ذہن میں موجود ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو خودداری کا سبق دے رہے کہ آپ نے اپنے ملک کا نظم و نسق سنبھالنا ہے اور کسی کے آگے سر نہیں جھکانا۔ اب اگر آج عوام اس کو اس بیانیے کی وجہ سے سپورٹ دے رہے ہیں، تو جس وقت چھوٹا موٹا بھی کمپرومائز ہوا، عمران خان نے اگر کسی کے ساتھ بات چیت کر کے کچھ کمپرومائز کیا تو اس کا یہ بیانیہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی سپورٹ بھی ہوا میں چلی جائے گی۔ عمران خان نے جس طرح بے ضمیر لوگوں کو ننگا کیا ہے وہ قابل دید ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے فائدے ہوئے ہیں بہت سارے، اور وہ چیز ختم ہو جائے گی اگر عمران خان نے کہیں بھی کوئی چھوٹا موٹا کمپرومائز کیا۔ فائدے اس کے کیا ہو رہے ہیں؟ آج حکومتی سرکل جو ہے، حکومت کے اپنے لوگ، وہ سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ پرویز الہی کی پنجاب میں گورنمنٹ کو کسی طرح ختم کر دیا جائے۔ انہوں نے پرویز الہی پہ بھی بڑی کوشش کی کہ کس طرح پرویز الہی جو ہے وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ کے، وزیر اعلیٰ تو بن گیا، اس کا ساتھ چھوڑ کے عمران خان کے کہنے کے مطابق کوئی کام کرنے کی بجائے وہ فیڈرل گورنمنٹ سے، پی ڈی ایم کی جو کرپٹ گورنمنٹ ہے اس سے احکامات لینا شروع کرے اور ان کی خدمت کرے۔ پرویز الہی کے لیے یہ ممکن نہیں تھا، 10 سیٹوں پہ اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا، اس سے بڑا اور کیا چیز ہو سکتی تھی؟ لہذا پرویز الہی یہ نہیں کر سکتا تھا۔ اب ایفرٹس یہ کرنے شروع ہو گئے کہ لوگوں کو خرید کے تو کسی طرح اس حکومت کو گرایا جائے۔ عمران خان کے اس بیانیے کی وجہ سے اس نے ان ضمیر فروش لوگوں کو ننگا کر کے رکھ دیا اور ان کو عوام کے غیظ و غضب کا شکار بنا دیا کہ آج عوام ان کا منہ نہیں دیکھنا چاہتے، ان کو ووٹ نہیں دیتے، ان کو ذلیل کر رہے ہیں۔
تو وہ چیز ختم ہو جائے گی اور یہ لوٹا کریسی دوبارہ شروع ہو جائے گی، کیونکہ عوام سمجھیں گے کہ ہم نے بلا وجہ ان لوٹوں کو اٹھا کے تو باہر پھینکا، ان کا بائیکاٹ کیا، جبکہ عمران خان تو خود کمپرومائزز کرتا پھرتا ہے۔ سو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لیے یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے کہ ایک تو شفاف سیاست کریں اس وقت، اور دوسری طرف یہ کہ بالکل اپنے آپ کو ایسی کسی بھی بات چیت سے دور رکھیں جس میں کہ ان کے سٹانس کے اوپر کوئی کمپرومائز کرنا پڑے۔ کمپرومائز ہوا نہیں، سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ آج عوام نے عمران خان کے ساتھ بہت ساری توقعات لگا کے رکھی ہوئی ہیں، بہت سارا ان کا اس پہ تکیہ کیا ہوا ہے کہ وہ ان کو خودداری دے گا، ان کے لیے ان کے وقار اور عزت میں اضافہ کرے گا، ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی آئے گی، لیکن اگر یہاں پہ کمپرومائز ہوئے تو عوام میں بے پناہ مایوسی ہوگی۔ آج کے لیے اتنی ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔